چالاک آدمی۔ آج وہ مجھے چوتھی بار خریدنے آیا تھا۔ وہ ہر بار دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں آتا، ہر بار مختلف گاڑی میں آتا۔ اس طرح وہ مجھے مرعوب کرنے کی لگاتار کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ بات گاڑی تک محدود رہتی تو ٹھیک تھی۔ قابل نفرت بات یہ تھی کہ وہ ہر بار نئی خوبصورت عورت کے ساتھ آتا۔ آج چوتھی گاڑی اور چوتھی عورت تھی۔ بقول اس کے کہ میں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارا مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک وقت میں 4 نوجوان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ جس عورت کی جوانی کا رنگ پھیکا پڑتا اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ نوخیز لڑکی کو بیوی کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ انتہائی چالاک اور ذہین آدمی، انسانی نفسیات سے خوب کھیلنا جانتا تھا۔ ہفتہ پہلے یہ پرتعیش جہازی گاڑی میں میرے پاس آیا۔ آتے ہی گاڑی سے اترا، میرے پاس آ کر ٹھنڈے جوس کی بوتل میرے ہاتھ میں پکڑائی اور ٹیشو پیپر سے میرے جوتے صاف کرنے کی کوشش کی، جو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ میری برہمی سے اس نے تیزی سے اپنا موڈ تبدیل کیا۔ اب وہ انتہائی تابعدار ہو کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی واضح ڈرامہ بازی سے میں اس کو پہچان چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں فری ہو کر آپ سے ملتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس کو طویل انتظار کرایا۔ وہ وقفے وقفے سے مجھے کبھی ٹیشو پیپر، کبھی ٹھنڈا پانی، کبھی جوس دینے کی کوشش کرتا رہا اور میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ لیکن کیونکہ اسے مجھ سے کام تھا، اس لیے کمال ضبط کا مظاہرہ خوش دلی سے کر رہا تھا۔ آخر میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تو اس نے خوش آمدی لہجے میں کہا، جناب، آپ نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں، میں آپ کی ہر قسم کی خدمت کروں گا۔ اب اس نے اپنی امارت اور تعلقات کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں وہ گیا تھا، ان ملکوں میں جو کاروبار کیے، ان کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ وہ مسلسل اپنی ویلیو بنا رہا تھا، بار بار بے تکلف ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی نوجوان اور خوبصورت عورت بھی اپنی اداؤں کے سنہری بال بار بار میری طرف پھینک رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس دوران میں لوگوں کے آئے ہوئے میسج پڑھتا رہا اور ان کے جواب بھی دیتا رہا۔ جب وہ خوب بول چکا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جناب، آپ بہت بااثر انسان ہیں، تو مجھ فقیر کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ میرے اس فکرے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی گفتگو اور تعلقات سے متاثر ہو چکا ہوں، لیکن میرے لہجے اور چہرے کے تاثرات اس کی خوش فہمی کی نفی کر رہے تھے۔ اب اس نے میرے پاس آنے کی وجہ بتائی تو میں نے کہا، آپ کے اتنے تعلقات ہیں تو آپ کسی سے کہلوا دیں۔ تو وہ بولا، میں پوری کوشش کر چکا ہوں۔ اس بندے کو نیکی اور مذہب کا دورہ پڑا ہوا ہے، وہ میرٹ کی بات کرتا ہے، وہ دنیا میں صرف آپ کی بات مانتا ہے۔ اب آپ اس سے سفارش کریں۔ جس بندے کا اس نے نام لیا وہ واقعی نیک آدمی تھا۔ میں نے کہا، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ خوشامد کرتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اس نیک بندے سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ مجھے کئی مہینوں سے تنگ کر رہا ہے، رشوت کی آفر اور سفارش بھی کروا چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ میرٹ پر کام کرو، کیونکہ روز محشر بھی برپا ہونا ہے۔ وہ بندہ اگلے دن پھر میرے سر پر سوار تھا۔ میں نے ٹال دیا تو یہ چند دن کے انتظار کے بعد آج پھر چوتھی دفعہ میرے پاس آیا ہوا تھا۔ پچھلے چند دنوں کے دوران اس نے ایک اور انوکھا کام کیا۔ میرے بہت سارے جاننے والے اس نے پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ لیے۔ وہ تمام مجھے بار بار اس کی سفارش کے فون کرتے۔ بڑی رقم کی آفر بھی اس نے کر دی تھی۔ میں 2 دن پہلے اس کی سفارشی سے اس کا ڈیٹا لے چکا تھا۔ وہ میرا جاننے والا تھا اور اس کا بھی پرانا دوست تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اس چالاک آدمی کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت امیر، چالاک، ذہین اور تعلقات رکھنے والا بندہ ہے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے افسران کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے، بلکہ ذہین طالب علموں کے اخراجات تک برداشت کرتا ہے، پھر ان کو مختلف محکموں میں بھرتی کراتا ہے۔ سرکاری افسران کے گھروں کے بل اخراجات پورے کرتا ہے، افسران کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء ہر ماہ بھجواتا ہے، ان کی اچھی جگہ پوسٹنگ کرواتا ہے، بااثر لوگوں کو عورتیں سپلائی کرتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، ہر انسان کی کمزوری اور ضرورت سے کھیلتا ہے۔ جو افسران اس کے خرچے پر پل رہے ہیں وہ اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ بدماشوں سے بھی تعلقات ہیں، اگر کوئی بات نہ مانے تو بدماشوں کو بھی دھمکی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے تعارف کے بعد مجھے گاڈ فادر یاد آ گیا، جو جرائم کی دنیا کا پراسرار اور چالاک کردار تھا، جس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ گاڈ فادر نے اپنے شیطانی ذہن کے بل بوتے پر کامیابیاں حاصل کیں، جرائم کو سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ اسی نے انڈر ورلڈ جیسی اصطلاحیں ایجاد کی، مجرموں کو باقاعدہ جرائم کی تربیت دی جاتی، مجرموں کا بین الاقوامی نیٹ ورک بنایا۔ اس کا نیٹ ورک دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا تھا۔
جعلی دستاویزات، اسلحہ، بارود اور منشیات کی تیاری کے لیے باقاعدہ لیبارٹریاں بنائیں۔ دنیا کے سفاک ترین قاتلوں کو اکٹھا کیا، ان کے 4 عالمی اسکواڈ تشکیل دیے۔ یہ قاتل پھرتیلے، ذہین اور سنگدل تھے کہ چشم زدن میں لوگوں کو قتل اس طرح کرتے کہ کسی بھی قسم کا نشان نہ چھوڑتے۔ ان کی کارروائیوں سے دنیا بھر کے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ گاڈ فادر پراسرار چھلاوا بن گیا تھا، جو آندھی کی طرح کسی بھی جگہ آتش فشاں کی طرح پھٹ کر دشمن کو نیست و نابود کر دیتا۔ گاڈ فادر ابتدا میں ایک چھوٹا سا مجرم تھا، بے پناہ شیطانی قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا، غیر معمولی ذہین آدمی تھا۔ جرائم پیشہ گروپوں کو کنٹرول کرنا، یہ آرٹ اسے خوب آتا تھا۔ 1934 میں اس نے اپنے خوفناک منصوبے کو اس طرح شروع کیا کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور ریٹائرڈ سیاستدانوں کی خدمات حاصل کیں۔ پروفیسرز نے مختلف یونیورسٹیوں کے دورے کیے اور ذہین ترین طالب علموں کی لسٹیں بنا دیں۔ سیاستدانوں نے ان نوجوان سیاستدانوں کے نام بتائے جو مستقبل میں بڑے سیاستدان بن سکتے تھے۔ اب گاڈ فادر نے ان طالب علموں اور سیاستدانوں کی سماجی مدد کرنا شروع کر دی۔ طالب علموں کو وظائف دے کر ترقی یافتہ ملکوں سے اعلیٰ تعلیم دلانا، اور پھر ان طالب علموں کو اٹلی کے سرکاری پرائیویٹ اداروں میں بھرتی کروایا۔ سیاستدانوں کو پروان چڑھنے میں مدد کی، وکیلوں کو جج بنوایا، اپنے بندوں کو سفیر، وزیر، مشیر بنوایا، کچھ کو تاجر، صنعت کار، بروکر بنوایا، ماہر معاشیات بنوایا، اور پھر یہ لوگ تمام اٹلی میں پھیل گئے۔ پھر گاڈ فادر دوم نے اپنے والد کے سلسلے کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ گاڈ فادر کے ایک اشارے پر منٹوں میں یورپ کے قوانین تبدیل ہو جاتے۔ سامنے حکمران تھے، لیکن حقیقی حکومت گاڈ فادر کی ہی تھی۔ چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک ہر بندہ گاڈ فادر کا ہی ہرکارہ نکلتا۔ اگر کبھی کوئی جرم اس کے کھاتے پڑتا تو FIR کرنے والا، مہر لگانے والا، گرفتاری کا حکم دینے والا، عدالت میں وکیل اور جج کی پوسٹ پر بیٹھا ہر شخص، وزیر، مشیر یا وزیر اعظم، ہر بندہ اس کا خریدا ہوا ہوتا تھا۔ حکومتی عہدیدار دن رات اس کے پاؤں کو چھو کر گھر سے نکلتے۔ اس کے اشاروں پر چلنا ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ اس طرح گاڈ فادر معاشرے کے با اثر افراد کے اذہان و شعور، عقل و فہم میں اتر گیا تھا۔ اس کے حق میں بولنے والے اور اس کے مخالفت میں بولنے والے دونوں اس کے جوتے چاٹتے تھے۔ دونوں کی رگوں میں اس کی وفاداری کا خون دوڑتا تھا۔ بعد میں اس سسٹم کو امریکہ نے اپنا لیا۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں امریکہ کے ہرکارے امریکی مفادات کی خاطر اپنی زندگیاں تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ آپ پاکستان کی تمام جماعتیں دیکھ لیں، آپ کو امریکہ کے پٹھو ہر جماعت میں امریکہ کی جگالی کرتے نظر آئیں گے۔ گاڑی میں میرے سامنے بھی چھوٹا سا گاڈ فادر بیٹھا تھا جو مجھے خریدنے پر تیار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے خریدنے سے پہلے خدا کو خریدو، کیونکہ میں اس کی بات مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر آیا، لیکن اترنے سے پہلے اس سے کہا، کبھی دوبارہ میرے پاس آنے کی غلطی نہ کرنا۔